ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے کہ یہ قسط نمبر 2 ہے۔ لاؤنج میں رکھے فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر اس نے کان سے لگایا جو کافی دیر سے بج رہا تھا۔ السلام علیکم، مائزہ اسپیکنگ۔ کون مائزہ؟ مقابل نے سلام کا جواب دینا تو دور کی بات جذبات سے آری آواز میں استفسار کیا۔ میں زوار ملک کی بیٹی ہوں، اس نے تھوڑی حیرانی سے جواب دیا۔ کون زوار ملک؟ اب کی بار اس کا پوچھنا اس کے ماتھے پہ بل ڈال گیا تھا۔ وہی زوار ملک جس کے گھر آپ نے فون کیا ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ اچھا، اس کا اچھا بھی لاپرواہ سا تھا جیسے کندھے اچکا کر کہا گیا ہو۔ اوہ، تو مجھے کیا؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے مسٹر؟ وہ تب کر بولی۔ اپنی مدر سے بات کرنی ہے مجھے۔ اپنے ازلی انداز میں اس نے اپنا مدعا سامنے رکھا۔ مدر؟ آپ کی مدر ہمارے گھر میں نہیں رہتی ہیں، یہ رانگ نمبر ہے، آنکھیں کھول کر نمبر ڈائل کیجئے، شکریہ۔ بے مروتی سے کہتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پہ پٹکا تھا۔ عجیب فضول انسان ہے۔ بڑبڑاتی ہوئے اس کا ارادہ کچن میں جا کر کافی بنانے کا تھا، لیکن ایک بار پھر بجتی گھنٹی نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ اس بار اسے اچھی خاصی سنانے کا ارادہ کرتی ہوئے اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بتایا نا کہ آپ کی امی یہاں نہیں رہتی، پھر کیوں بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہیں؟ اس بار اس کے لہجے میں کافی سختی تھی۔ زرمین ابراہیم کو بلا دیں پلیز، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اکھڑ اور لیے دیے انداز میں کیا گیا اس کا مطالبہ امائزہ کو حیران کر گیا تھا۔ زرمین پھپھو؟ تم زرمین پھپھو کے بیٹے سواش ہو نا؟ اس نے تسلی کرنے کو پھر پوچھا۔ نہیں۔ اس کی اکھڑ آواز کان سے ٹکرائی تو اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، سواش نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ بے چینی صاف عیاں تھی۔ بیرسٹر سواش ابراہیم۔ اس دفعہ اس کا انداز خاصا پرسکون تھا۔ ایک ہی بات ہوئی، اس نے برا سا منہ بنایا۔ پپو گھر پہ نہیں ہے، وہ آئیں گی تو میں… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی جب دوسری طرف سے فون ٹھک کر کے بند کر دیا گیا۔ بدتمیز، اس نے فون کو گھورتے ہوئے کریڈل پہ پٹخنے کے سے انداز میں ڈالا۔ حماز ابراہیم؟ روسٹرم پہ کھڑے سر تبریز نے اپنی کرخت آواز میں اس کا نام پکارا جو کتاب میں تقریباً چہرہ گھسائے ان سے چھپنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ایک تو ان کو پوری کلاس میں صرف میری شکل نظر آتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے بھی اٹھنے لگا۔ تو ایک ہی شیطان ہے نا، دور سے پہچانا جاتا ہے۔ مشر کی لقمہ دینے پر زور سے اپنا بوٹ اس کے پیر پر مارا۔ یس سر۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ مؤدب سا تن کر کھڑا تھا۔ ریڈ ٹی شرٹ اور بلو جینز میں گھنے بالوں کو موز سے سیٹ کیے کافی وجیحہ لگ رہا تھا۔ آج کون سا دن ہے حماز صاحب؟ سر تبریز نے چشمے کے پیچھے سے اسے گھور کر پوچھا۔ آج منڈے ہے سر، اس نے ترنت جواب دیا۔ کچھ یاد ہے میں نے سیٹرڈے کو کچھ کہا تھا؟ ان کی ساری توجہ اسی کی طرف تھی۔ نہیں سر، وہ بیچ میں منحوس سنڈے آ گیا تھا نا تو میں بھول گیا۔ ویسے کیا کہا تھا آپ نے؟ معذرت خانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے بھولپن سے پوچھا۔ اسٹوڈنٹس کی کھی کو سر کی گرجدار آواز نے گلا گھونٹنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سائلنس۔ یاد ہے نا آج اکاؤنٹس کا ٹیسٹ ہے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ کون سا ٹیسٹ سر؟ آپ نے کب کہا تھا اس کا؟ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ کون سا ٹیسٹ؟ تنزیہ سی ہنسی ہنستے ہوئے وہ رومال سے اپنا چشمہ صاف کر رہے تھے۔ تمہارے شیطانی دماغ کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، جس میں انسانوں کے سمجھنے لائق کوئی بات فٹ ہی نہیں ہوتی۔ بھیا راجا، آج بجے گا تیرا باجا۔ اگلی سیٹس پر بیٹھے فہام اور سمیر نے ڈیسک بجا کر گنگناتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اٹھاؤ اپنا بیگ اور لائبریری میں دفع ہو جاؤ، اگلے 2 پیریڈز تک تم وہیں رہو گے، اور اگر تم نے اپنا ایک قدم بھی وہاں سے باہر نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارا ماموں میرا دوست ہے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ ہے؟ اتنی خطرناک سزا پر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ 3 گھنٹے تک لائبریری میں قید؟ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جی جناب، صرف قید نہیں بلکہ قید با مشقت۔ نسیم لائبریرین کے پاس کچھ کتابیں رکھوائی ہیں، میں نے انہیں لے کر پڑھ لینا اور بعد میں ان سے ریلیٹڈ کوئسچنز کروں گا تم سے۔ سر تبریز کی آواز اسے سور کی مانند لگ رہی تھی۔ سر اتنی ہولناک سزا تو نہ دے مجھے۔ اگر اس قید با مشقت کے دوران میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو میرے ماموں کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی، فوراً نکلو یہاں سے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کلاس کا۔ آج تو وہ کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ سر رحم کریں، بیچارہ معصوم بچہ جان سے چلا جائے گا، سزا میں تھوڑی نرمی فرما دیں۔ مشر نے کہکا دباتے ہوئے عذرائے ہمدردی اس کی فیور میں کہا۔ تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے اس معصوم بچے کی، تو ایسا کرو نا کہ اس کے ساتھ تم بھی لائبریری میں تشریف لے جاؤ، کافی جمے گی جب مل بیٹھیں گے نالائق تو۔
سر تبریز نے پورے محاورے کو ہی توڑ مروڑ دیا تھا۔ مشر تو بول کر بڑا پچھتایا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا سر۔ اس نے فوراً سے پینترا بدلنا چاہا، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا جو اب سر تبریز کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن میں بالکل سیریس ہوں، اٹھاؤ اپنے بیگز اور نکلو میری کلاس سے، اور اگر کوئی کمپلینٹ مجھے ملی تو اپنا انجام سوچ لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری کلاس کے سامنے مزید ان کی شان میں قصیدے پڑھتے، انہوں نے وہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ بے غیرت آدمی، تیری وجہ سے مجھے بھی کلاس سے بے دخل کر دیا۔ باہر آ کر مشر اس پہ چڑھ دوڑا۔ مجھے کیوں الزام دے رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میرا ابا جی بن کر میرا مقدمہ لڑنے کھڑے ہو جا۔ بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے اس نے گھور کر کہا، ان دو نمونوں کا تو دیکھنا بس میں کیا حشر کروں گا۔ ایسے بے وفا کمظرف دوست ہونے سے تو بہتر ہے میں ان کا قتل اپنے سر لے لوں۔ ایسے ڈھیٹو کی طرح بیٹھے تھے کہ اللہ معاف کرے کبھی میری شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ وہ تپا ہوا تھا فہام اور سمیر کی طرف سے۔ میں تیرا پورا ساتھ دوں گا، وقت اور جگہ بتا دے، مل کر ان کی لاش ٹھکانے لگائیں گے دونوں بھائی۔ سینے پہ ہاتھ رکھے اس نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس کا تو بعد میں دیکھیں گے، ابھی یہ سوچ لائبریری سے کیسے جان چھڑائیں۔ میرا تو ابھی سے سر گھوم رہا ہے۔ خوبصورت سی شام میں وہ سب اس وقت لان میں موجود تھے۔ کیا بات ہے پھپھو، آج تو آپ کافی خوش نظر آ رہی ہیں۔ امائزہ نے انہیں کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ بات اتنی خوشی کی ہے؟ زرمین نے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ لیٹ می گیس، پھپھو کہیں سواش بھائی تو نہیں آ رہے؟ لان کی سبز گیلی گھاس پر ننگے پیر چلتے کتاب سے رٹا لگاتے ہوئے ربا نے لمحے کو رک کر اپنا اندازہ لگایا۔ سواش کے ذکر پہ امائزہ کو دوپہر میں اس سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ تم نے بالکل صحیح گیس کیا ہے۔ سچ بتائیں پھپھو، کب آئیں گے سواش بھائی؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگی۔ کل رات کی فلائٹ ہے اس کی، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ ہم بھی انہیں ریسیو کرنے جائیں گے، وہ بچوں کی سی ضد کرتے ہوئے بولی۔ تم نے کیا کرنا ہے اتنی رات کو وہاں جا کر؟ امائزہ نے بڑی بہنوں کی طرح اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا بچے، کنان اور حماس کو بھی اس نے آنے سے منع کیا ہے، ویسے بھی 3 بجے کی فلائٹ ہے اس کی۔ ان کے کہنے پر جہاں ربا دل محسوس کر رہ گئی، وہیں وہ بھی دانت پیسنے لگی۔ وہ صرف تکلیف ہی تو دینا چاہتے ہیں، اسے اچھے سے معلوم ہے حماس اور کنان لازمی ایئرپورٹ جائیں گے، جان بوجھ کر اس نے یہ ٹائم رکھا ہے۔ تنفر سے سوچتے ہوئے اس کو ماں کنان کی گاڑی کی آواز نے خیالوں سے باہر نکالا جو پورٹیکو میں آ کر رک چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے حسام لغاری کو دیکھ کر وہ خوشگوار سی حیرت لیے دوڑ کر ان تک پہنچی۔ حسام ماموں، آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی آج؟ انہیں بازو سے پکڑے کندھے پر سر رکھے وہ لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ آج ماموں کا چڑیل دیکھنے کا بہت دل کر رہا تھا، بس اسی لیے لے آیا میں اپنے ساتھ۔ دوسری طرف سے باہر آتے ماں کنان نے جواب دیا۔ تم تو؟ وہ کچھ سخت سا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس سے مار کھا کر آئے ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کے زخموں کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ میں تمہیں مار کھانے والوں میں سے لگتا ہوں کیا؟ ماں کنان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لگتے تو نہیں ہو، لیکن سچ بتاؤ، مار کھا کر ہی آئے ہو نا؟ وہ شرارت سے بولی۔ تم ضرور مار کھا لو گی آج مجھ سے۔ ماموں دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ وہ ناراضگی سے حسام لغاری کی طرف مڑی۔ فکر مت کرو، اس کو تو میں آج تمہارے باپ سے سیٹ کرواؤں گا۔ انہوں نے کنان کو گھورتے ہوئے اسے تسلی دی تھی جو لان میں ہی موجود زرمین اور انیزہ کی طرف بڑھ چکے تھے۔ وہ دونوں ہی اس کی حالت پر فوراً پریشان ہو اٹھیں، جنہیں بڑی مشکل سے اس نے مطمئن کیا تھا۔ انتہائی برے موڈ کے ساتھ وہ لائبریری میں موجود تھا۔ سامنے ٹیبل پر پڑی تاریخ کی 3 موٹی موٹی وہ سیدھا کور والی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر ویسے ہی اس کا خون جل جل کر خشک ہوا جا رہا تھا۔ کھول کر پڑھ لے بیٹا، صرف گھورنے سے ہی تیرے دماغ میں اترنے والی نہیں ہے۔ اس کے سامنے چیئر پہ بیٹھے مشر کا دیا گیا مشورہ اسے آگ ہی لگا گیا تھا۔ آپ کس خوشی میں نہیں پڑھ رہے؟ سزا تو آپ کو بھی ملی ہے، تن سے اسے گھورتے ہوئے حماس نے کہا۔ مجھے پنشمنٹ ضرور ملی ہے، لیکن صرف تجھے کمپنی دینے کے لیے۔ سو ٹیپو سلطان، ہلاکو خان، چنگیز خان سے ملاقات آپ اکیلے ہی کیجیے۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے فون پہ مصروف ہو چکا تھا۔ مر جا کمینے، اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے اس نے جی کڑا کر کے سب سے اوپر پڑی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے 3 کتابیں مزید اس کے سامنے رکھیں۔ یہ کچھ رہ گئی تھیں، ایک نظر انہیں بھی دیکھ لینا، درمیانی عمر کے نسیم بابا نے اسے کہا۔ آپ کو رحم نہیں آتا مجھ غریب پر نسیم چاچا؟ اس نے ٹیبل پر یہاں سے وہاں بکھری کتابوں کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ تمہاری غریبی پر تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے حماس۔ نسیم بابا کے سکون سے کہنے پر مشر بے ساختہ ہنسا تھا۔ تو اپنا منہ بند کر لے،
حماس نے اسے گھورتے ہوئے ایک کتاب اٹھا کر اسے دے مارنی چاہی تھی جب انہوں نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اچک لی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک اسکریچ بھی پڑ گیا نا کور پر، پروفیسر صاحب الٹا لٹکا کر پھانسی دیں گے تمہیں۔ کتاب کی نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا۔ جب یہ اتنا ہی انمول خزانہ ہے تو مجھ جیسے بے قدری شخص کو یہ دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ برا منہ بناتے ہوئے اس نے ٹیبل پہ دھر اپنا فون اٹھا لیا تھا جو پچھلے 2 گھنٹے سے پاور آف تھا۔ شاید تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ نسیم بابا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی؟ سب کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، جسے تبریز لینے پر تل گئے ہیں۔ جس نے زندگی میں کبھی نونہال ہی نہ پڑھا ہو وہ چنگیز سلطان اور مرزا ٹیپو خان کو پڑھے گا۔ آپ خود بتائیے کہ یہ ذاتی نہیں ہے؟ فون کو دوبارہ ٹیبل پہ ڈالتے ہوئے اس نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ صحیح کہا، بہت ذاتی ہے۔ تاریخ کے عظیم لوگوں کے نام الٹ پلٹ کر دینے پر ہو سکتا ہے وہ سخت برا مانتے ہوئے ان کتابوں میں سے تلوار والا ہاتھ نکال کر تمہاری گردن اڑا ڈالیں۔ بہت سکون سے اس کا سکون درہم برہم کر کے وہ اپنے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پیچھے اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے پڑے کتابوں کے ڈھیر کو ایک ایک کر کے اپنے سر پہ مارتا جائے، شاید اس سے ہی دماغ میں کچھ چلا جائے۔ مشر کی دبی دبی مسکراہٹ الگ جلدی پہ تیل کا کام کر رہی تھی۔ میں اسے ہمیشہ محتاط رہنے کی تلقین کرتا ہوں اور یہ اتنا ہی خطرناک چیزوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ زوار ملک کی سٹڈی میں اس وقت وہ تینوں موجود تھے۔ 40-42 کی عمر کو چھوتے حسام لغاری زوار ملک کے کزن ہونے کے ساتھ انیزہ کے بھائی بھی تھے۔ تھانے سے سیدھا وہیں آئے تھے، اسی لیے ابھی تک وردی میں تھے، جبکہ کنان فریش ہو کر سفید شلوار قمیض میں ایزی سا ہو کر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا سائیں بخش کے معاملے کو رہنے دے، نظر انداز کر دے، وہ صرف اکیلا بندہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے بڑے عہدوں والوں کی پشت پناہی ہے، لیکن اس کو تو وہی کرنا ہے جس سے روکا جائے۔ وہ محکنان کو گھورتے ہوئے زوار ملک سے اس کی شکایت لگا رہے تھے جو راکنگ چیئر پہ بیٹھے انہی کی طرف متوجہ تھے۔ سوبر سی گریسفل شخصیت کے حامل زوار ملک بزنس ٹائکون تھے۔ کئی ممالک میں ان کے کاروبار کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، جنہوں نے کبھی بھی محکنان کو بزنس جوائن کرنے کے لیے فورس کرنے کی بجائے ہمیشہ اس کی مرضی کو اولیت دی تھی۔ کیا کارنامہ سر انجام دیا تم نے کنان؟ انہوں نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ آواز میں بھی ایک روب سا تھا۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں نا۔ سائیں بخش کے ڈیرے پر اس نے نہ صرف پوری پولیس فورس کے ساتھ چھاپا مارا ہے، وہ بھی بغیر کسی وارنٹ کے۔ اس کے ڈیرے پہ توڑ پھوڑ کی، اس کے آدمیوں کو مارا اور اسے جیل کے اندر کرنے کی دھمکی دی۔ وہ تو سائیں بخش اس وقت ڈیرے پہ موجود نہیں تھا، ورنہ تو انصاف سے کوئی بعید نہیں تھی کہ اسے بھی پولیس موبائل میں بٹھا کر حوالات کی سیر کرا لاتے، اور ان کی یہ حالت اسی کا تو نتیجہ ہے۔ اس کے کارنامے پہ روشنی ڈالتے ہوئے ساتھ ہی تن سے اس کے چہرے اور زخمی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے شریفوں کی طرح مؤدب سے بیٹھا تھا، جیسے اس سے بڑھ کر کوئی معصوم ہو ہی نہ اس دنیا میں۔ یہ سچ ہے کنان؟ تحمل سے ساری بات سننے کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ آدھا سچ ہے ڈیڈ، اس کے سر اٹھا کر کہنے پر جہاں انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا وہیں حسام لغاری نے اپنے نافرمان بھانجے کو گھورا۔ ماموں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ سائیں بخش کے داماد کی گالی دینے پر میں نے اس کے پیر پہ فائر کر دیا تھا، جو اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہے؟ اس کے معصومیت اور سادگی سے کہنے پر جہاں زوار ملک نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی وہیں حسام لغاری کا دل اسے ایک جھامپڑ لگانے کو کیا تھا۔ یہ بات تو ان کے فرشتوں کے علم میں بھی نہیں تھی۔ تمہارا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا ہے زوار ملک، کچھ نہیں ہو سکتا اب اس کا۔ شدید ناراضگی سے وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناراض مت ہو یار حسام، میں سمجھاؤں گا نا اس بگڑی اولاد کو۔ زوار ملک نے انہیں بازو سے پکڑ کر دوبارہ چیئر پہ بٹھایا۔ سمجھا لیا تم نے اور سمجھ گیا یہ، وہ سر جھٹک کر بڑبڑائے۔ وہ بھول گئے تھے کہ محکنان کے نڈر، بے باک اور بے خوف ہونے کی شکایت وہ اس کے باپ سے کر رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کا پرتو تھے۔ ایک قدم بھی باہر نکالنے کی غلطی مت کرنا حماس۔ ریڈ ٹی شرٹ پہ مشر کی بلیک ہوڈی پہنے، ہوڈ سر پہ گرائے، چہرے کو جھکائے وہ جو ہی لائبریری کے کاؤنٹر کے پاس سے گزر کر باہر جانے لگا، اس آواز پر وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ ہوڈ پیچھے کو گراتے ہوئے وجیہہ نکوش پر ناراضگی لیے وہ ان کے پاس آیا۔ اس طرح مجھے یہاں قید کر کے آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کتابوں سے بھری الماریاں دیکھ دیکھ کر میرا سانس رک رہا ہے، کچھ ہی دیر میں اس وار فانی سے کوچ کر جاؤں گا، آپ کیا تب بھی مجھے یہیں باندھ کر رکھیں گے؟ اس کے جذباتی تقریر پر نسیم بابا پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سچویشن میں تمہیں یہاں قید کر کے نہیں رکھوں گا، بلکہ جلد از جلد قبرستان منتقل کرنے کا انتظام کروں گا۔ کتابوں کے نام لسٹ پہ لکھتے ہوئے انہوں نے سکون سے جواب دیا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے، کم از کم آپ کو تو مجھ پہ رحم کرنا چاہیے نسیم چاچا۔ وہ پھر جذباتی بلیک میلنگ پہ اتر آیا۔
تم پہ رحم ہی کیا ہے میں نے، باقی بچی ہوئی 7 کتابیں نہ دے کر۔ اوہو، وہ بچا کر تو آپ نے بہت ہی بڑا احسان کر دیا مجھ پر، لیکن میں اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں کہ مجھ پر احسان کیا جائے۔ ایسا کریں آپ وہ کتابیں بھی مجھے دے دیں، جہاں اتنی بی پی بڑھ چکا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ کچھ طنز سے پھولے منہ کے ساتھ وہ بولتا جا رہا تھا جب نسیم بابا نے پیچھے مڑ کر ریک میں ایک طرف سلیقے سے رکھی کتابیں نکال کے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ رکھیں۔ اور کچھ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، جو خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے اب تک خودکشی کیوں نہ کی۔ اوئی، تو نے پڑھ لی وہ کتابیں؟ سر تبریز ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی شکلیں وہاں دیکھ کر 2-4 گالیاں وہ ان کی نظر کرتا، سر تبریز کی آمد کا سن کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ میں نے تو ایک کتاب بھی نہیں کھولی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اگر تو سر تبریز گھر سے ایمرجنسی فون آنے پہ چلے نہ گئے ہوتے تو ابھی یقیناً حماز ابراہیم کو پوری شان و شوکت کے ساتھ یونیورسٹی سے بے دخل کر رہے ہوتے، جو ایک دفعہ پھر جان بچ جانے پر اپنی پرانی حالت میں لوٹ چکا تھا۔ آج تو بچ گیا بیٹا، لیکن کل کی بھی کچھ فکر کر لے، سمیر نے پیکٹ میں سے چپس نکال کے منہ میں ڈالتے ہوئے اسے کہا، جو بے فکری سے دھوپ میں کھڑے سیلفیاں لے رہا تھا۔ مشر اور فہام کو کینٹین تک بھیجا تھا۔ 3 گھنٹے تک کچھ بھی کھائے پیے بغیر لائبریری میں قید رہ کر اس کے اندر کے تمام بھوکے جنات انگڑائی لے کر بیدار ہو چکے تھے۔ سمیر بھائی، جو لوگ کل کی فکر میں اپنا آج برباد کرتے ہیں وہ کبھی خوشحال اور کامیاب نہیں ہوتے، اس نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور جو مستقبل کے گول سیٹ کیے بغیر اپنا آج برباد کر دیتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ سمیر نے تن سے جتایا، چپ کر جا موٹے، ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، تو کیا ابھی سے مستقبل سے ڈرا رہا ہے؟ حماس نے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینتے ہوئے کہا، جبکہ تھوڑی دور موجود اسی طرف آتے ان دونوں کو ہلکے سبز رنگ کے خوبصورت سے ہاتھ سے کی گئی کڑھائی والے کپڑے زیب تن کیے پختون چادر سے سر ڈھکے اس نو عمر لڑکی نے ان کو مخاطب کر کے روکا تھا۔ بات سنیں گی بھائی؟ اس کے مخاطب کرنے پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ ضرور سنیں گی، ارشاد فرمائیے، اس کے مخصوص پختون لب و لہجے میں کہنے پر چاٹ اور سموسوں کی پلیٹیں ہاتھ میں پکڑے مشر نے رک کر خوش دلی سے جواب دیا، مڑا تم جانتی ہے کہ BSc فرسٹ ایئر کی کلاس کدھر ہے؟ وہ چند کتابیں سینے سے لگائے سوالیہ انداز سے پوچھ رہی تھی۔ اگر جانتی ہے تو بتا دے باجی کو، فہام نے کہکے کا گلا گھونٹتے ہوئے اس کی کمر پہ ٹہکا مارا۔ یہ کامرس بلاک ہے، ادھر آپ کو سائنس کی کوئی کلاس نہیں ملے گی میڈم، مشر نے فہام کو گھورنے کے بعد شائستگی سے اسے جواب دیا۔ تو کدھر ملے گی؟ سر پہ چادر درست کرتے ہوئے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کو معلوم ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، فہام نے تھوڑی دور کھڑے بلیک ہوڈی والے لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی مختلف زاویوں سے اپنی تصویریں لینے میں مگن تھا۔ وہ جانتی ہے؟ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد وہ ان سے تسلی کے لیے پوچھنے لگی، جی بہن، صرف وہی جانتی ہے، وہ نہ صرف آپ کو بتائے گی بلکہ کلاس تک چھوڑ کر بھی آئے گی۔ فہام اور مشر کے چہرے ضبط کے باعث سرخی مائل ہونے لگے تھے۔ خوش دلی سے ان کا شکریہ ادا کرتے وہ اس طرف بڑھ گئی تھی جہاں حماز اور سمیر موجود تھے۔ فہام اور مشر بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آئے تھے۔ حماز، ان کو کچھ پوچھنا ہے، فہام نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے اس سے کہا جو موبائل کو نیچے کیے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جس کی بھوری آنکھیں کاجل سے لبریز تھیں، لمبی سی خمدار پلکیں اٹھائے وہ اسی کی طرف متوجہ تھی۔ کیا؟ اس نے فہام کو مخاطب کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ پوچھیے۔ مڑا، ہم کو ہماری کلاس تک جانا ہے، ان لوگوں سے پوچھا تو یہ تمہارے پاس لے کر آ گئی، اب اگر تم جانتی ہے تو بتاؤ ہم کو۔ حماس تو اس کے مذکر مونس کو تروڑ مروڑ کر دینے پر نہ سمجھی سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا، کبھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ان تینوں کو۔ سوری، میں سمجھا نہیں، آپ تھوڑا آرام سے بولیں گی؟ ابھی تجھے سنائی نہیں دیتی باجی کو کلاس تک چھوڑ کر آئے گی کہ نہیں؟ فہام نے اس کی جانب جھک کر دھیمی آواز سے ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن فرال کے کانوں تک بخوبی اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہوا۔ اتنی بھی معصوم نہیں تھی وہ جو ان کے مذاق کو نہ سمجھ سکتی۔ خاموش ہو جاؤ یار، سمیر نے اس کے سرخ سفید سے چہرے پر پھیلتے غصے کے رنگ کو دیکھ کر دبی آواز میں ان کو سرزنش کی۔ میرا نام حماز ہے، اور تمہارا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ تجھ سے کلاس پوچھ رہی ہے اور تو اپنا نام بتا رہی ہے، شرم کر حماز، مشر نے اس کو مصنوعی گھرکا۔ تم مذاق اڑا رہی ہے ہمارا؟ وہ غصے سے اس کو دیکھ کر بولی۔ میری توبہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ حماس، تو نے جملہ غلط بول دیا، تجھے بولنا چاہیے تھا میرا توبہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مشر کے فرال کے انداز سے کہنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ تم لوگ ہنس رہی ہے، جانتی نہیں ہے کیا؟
ہم 4 بھائیوں کی اکلوتا بہن ہے۔ تیز نظروں سے ان کو گھورتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے بولی، ہائے میں تو ڈر گئی 4 بھائیوں سے۔ حماس کی بات پھر ان تینوں کو ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ جہنم میں جاؤ سیدھی۔ سیدھی نہیں، ہم تو اچھل کود کرتی ہوئی جائے گی۔ حماس نے براہ راست اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور میں ڈانس کرتی ہوئی۔ فہم نے بھی لقمہ دیا۔ تم دونوں کیسے جائے گی؟ لگے ہاتھ تو اس نے مشر اور سمیر سے بھی پوچھ لیا۔ انف یار تم لوگ اب زیادتی ہی کر رہے ہو، سمیر نے ناپسندیدگی سے ٹوکا۔ یہ خود نہیں جائے گی، اس کو اٹھا کر لے جانا پڑے گی۔ فہم اور مشر ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ فرال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان 4 کو شوٹ کر دیتی جو اس کی زبان کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ پشاور سے آئی تھی، پیور پشتو بولتی تھی، اردو بس اسے گزارے لائق ہی آتی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یونی کے پہلے ہی دن اس کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے تو کبھی کراچی آنے کا خیال بھی نہ دل میں لاتی۔ فرال ہو نا تم؟ جب ہی جینز اور ٹاپ والی وہ لڑکی دور سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، پھولی سانسیں ہموار کرتے ہوئے اس نے فرال سے براہ راست پوچھا، یہ فرال ہے اور میں حماس۔ شائستگی سے اس نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ میں تمہیں کب سے سائنس ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈ رہی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، سمرین نے کہا تھا تمہارا آج فرسٹ ڈے ہے تو میں گائیڈ کر دوں۔ حماس کو نظر انداز کرتی ہوئے اس نے فرال کو کہا، تم سمرین کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے حیرت سے اس لڑکی سے پوچھا۔ کمال ہے یار، ہمیں مونس اور صوبیہ باجی کو مذکر بنا دیا۔ تم لوگ خاموش نہیں رہ سکتے؟ نوارد لڑکی نے ان کو گھور کر کہا۔ اسے سب سے زیادہ ٹینشن بھی اسی چیز کی تھی کہ کہیں فرال ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سوری، ہم کو خاموش رہنا نہیں آتی، مشر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم سکھائے گا؟ ساتھ ہی فرال کو مخاطب کر کے شوخی سے پوچھا۔ ہم تو ان کے 4 بھائیوں سے سیکھے گی۔ حماس کے اعلان کرنے پر جہاں وہ لوگ ہنسے وہیں وہ بھی غصے کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ان بدتمیزوں کو تو اس نے اچھا سبق سکھانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ہم نے ہر طرح سے اس کا منہ کھلوانے کی کوشش کر لی سر، لیکن وہ کچھ بولنے پر راضی ہی نہیں ہے۔ اسے تھانے میں داخل ہوتے دیکھ زارق نے سلیوٹ کرنے کے بعد اسے کہا، مجرم کے منہ کھلوانے کے بھی 1000 طریقے ہوتے ہیں اے ایس پی زارق، چلو آج تمہیں 2-4 سکھائی دیتے ہیں۔ آستینوں کے کف کوہنیوں تک پلٹتے ہوئے اس نے زارق کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا جہاں روشنی کا واحد ذریعہ چھوٹے سے روشن دان میں سے آنے والی وہ روشنی تھی جو سیدھا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ جو کرسی پہ بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف ہتھ کڑیوں سے بندھے تھے۔ اس کے آگے رکھی میز سے وہ ٹیک لگاتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کنان نے نرمی سے اس سے پوچھا، لیکن جواب میں خاموشی رہی۔ ایسے خاموش رہو کہ تو نہ تمہارے لیے اچھا ہے اور نہ ہمارے لیے۔ اگر سچ نہیں بولنا چاہتے تو جھوٹ بول دو، لیکن اس طرح سے چپ رہو گے اپنا ہی نقصان کرواؤ گے۔ ماں کنان کے اتنے نرم انداز پہ وہ کچھ تذب ذب کا شکار ہوا۔ چلو اپنا نام بتاؤ، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پھر پوچھا۔ حفیظ علی، اس کی آواز دھیمی تھی۔ کیا کام کرتے ہو؟ مزدوری۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ ماں اور چھوٹا بھائی۔ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں؟ لاہور میں۔ وہ بچے کہاں ہیں جن کو تم نے اغوا کیا تھا؟ اس کے غیر متوقع سوال پہ لمحے کو وہ چپ کر گیا تھا۔ کہاں ہیں وہ بچے؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں نہیں جانت۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی کنان کا زناٹے دار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کروا گیا تھا۔ اس سے پہلے پوچھے گئے میرے ہر سوال کا تم نے غلط جواب دیا۔ اب اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ بالوں سے پکڑ کے اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ غرایا۔ سارے کی پیشانی ہمیشہ عرق آلود ہو جاتی تھی اسے مجرموں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے دیکھ۔ کہاں ہیں بچے؟ بدستور اس کے سر کو جھٹکے دیتے ہوئے وہ دھاڑ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا۔ اس کے حلق سے لفظوں کا نکلنا تھا کہ کنان نے بے دردی سے اس کا سر ٹیبل کے کونے سے دے مارا، اور پھر اس نے صرف اسی پہ بس نہیں کیا تھا، اسے مار مار کے ادموہ کر دیا کہ جب تک اس نے سچ اگل نہ دیا۔ اور جب 2.5 گھنٹے بعد رومال سے ہاتھوں پہ لگے خون کے دھبے صاف کرتے ہوئے وہ اس کمرے سے نکلا تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف بے جان سا پڑا تھا۔ سر آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں کر دیا؟ اسے دیکھ کر جھرجھری لیتے ہوئے اس نے دبے لہجے میں کنان سے پوچھا، جو ہاتھ منہ دھونے کے بعد فریش ہو کر اپنے آفس میں آ کر بیٹھا تھا۔ مجرموں پہ ترس کھائیں گے تو مظلوموں کا کیا ہوگا زارق؟ ویسے بھی مجرم کو ریلیف دینے والے بھی ایک طرح سے اسی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر قبل کی نسبت وہ اپنی جون میں تھا۔ سر آپ کی کافی؟ چھوٹے ٹرے میں معصب اس کا مخصوص بڑا سا مگ رکھے لیے آیا تھا۔ شکریہ معصب، کنان نے اس مگ اٹھاتے ہوئے اسے کہا۔
جب ان دونوں کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ پر پڑی جس پر بندھی سفید پٹی تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ سر آپ کو تو بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ تشویش سے بولا۔ زخم تو خراب ہونا ہی تھا، اتنی بری طرح سے اس کو مارا جو تھا، زارق نے جرجری لیتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی بار بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے جب وہ پورا وحشی بنا ہوا تھا۔ مجرموں کو کوئی رعایت نہیں دیا کرتا تھا، ان سے سچ اگلوانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا تھا۔ ظاہر ہے زخم خراب ہوگا تو پھر آنا ہی پڑے گا۔ اس کا چہرہ دماغ کے پردے پہ لہرایا تو ایک الوہی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر معدوم ہوئی تھی۔ ادھر دکھائیں سر، مؤسب جا کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا تھا، اب اس کے سامنے کھڑا ہاتھ آگے کرنے کو کہہ رہا تھا، جس نے مگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے زخمی ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی فیمیل ڈاکٹر ہوتی تو میں یہ لمحے کافی انجوائے کر رہا ہوتا مؤسب، مہکنان نے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے منہ بنا کر اسے کہا۔ جہاں زارق بے ساختہ ہنسا تھا وہیں اس کے منہ سے استغفار نکلا تھا۔ شکر کرو مؤسب تم لیڈی ڈاکٹر نہیں ہو، ورنہ سر کا کیا بھروسہ تھا تم پہ لائن ہی مارنا شروع ہو جاتے، زارق نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ صرف لائن ہی کیوں، اگر اس کی داڑھی اور مونچھیں نہ ہوتی تو میں ڈیٹ پہ چلنے کی بھی آفر کر دیتا۔ اس کے بے ساختہ کہنے پر جہاں اس کی بینڈیج کرتی ہوئی نہ چاہتی ہوئے بھی جھینپ گیا تھا، وہ دونوں اتنا ہی ہنس رہے تھے۔ سر یہ تو شرما رہا ہے، زارق نے کنان کی توجہ اس کی طرف دلائی جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ارے شرماؤ مت یار، تم کون سا سچ میں لیڈی ڈاکٹر ہو جس سے مجھے دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی ہو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ احتیاط کیجئے سر، ورنہ سچ مچ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، باکس بند کرتی ہوئے اس نے تنبیہ انداز سے کہا۔ جبھی تو نہیں کرتا میں احتیاط، اس نے پھر سابقہ انداز میں کہا۔ سر ایک اہم بات تو بتانا یاد ہی نہیں رہا، وہ سائیں بخش کا آدمی عارف اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا آپ کی غیر موجودگی میں، زارق نے یاد آنے پہ جلدی سے اسے بتایا۔ کام کی بات تو اب بتا رہے ہو، کنان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ سوری سر یاد نہیں رہا، آپ نے بھی تو آتے ہی مار کٹائی شروع کر دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا ویسے تو کچھ نہیں کیا نا اس نے؟ سر اس نے شروعات گالیوں سے کی تھی اور اختتام ہماری ایک کرسی کو قتل کر کے کیا ہے۔ کسی اور پر بس نہیں چلا تو کرسی ہی توڑ کے چلا گیا، مؤسب نے پھر مزید کہا۔ اگر آپ موجود ہوتے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی یہ بھی کرنے کی۔ سائیں بخش کے آدمیوں کا بڑا جگرا ہے جو ایس پی مہکنان کے تھانے میں توڑ پھوڑ مچا کر جا رہے ہیں، سبق تو ملنا ہی چاہیے انہیں۔ سر آپ کا ہاتھ، اس کے ارادے جان کر مؤسب اور زارق کو اس کے ہاتھ کی فکر ہوئی تھی۔ ہونے تو خراب، لیڈی ڈاکٹر سے ملنے کا چانس تو بنے گا۔ سر یہ نہ ہو کہ آپ کے خواب خواب ہی رہ جائے اور اگلی دفعہ زارق سے بینڈیج کروانی پڑے، مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مؤسب نے اسے چھیڑا۔ میری قسمت میں تو صرف تم لوگ ہی لکھے ہو، اس نے مصنوعی افسردگی سے کہنے پر پورا آفس ان کے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ یار کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے، جب سے آئی ہو واپس جانے کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بالوں کو جوڑے میں لپیٹے وہ بیڈ پر پھیلے کپڑوں کو سمیٹ کر ایک طرف سلیقے سے رکھتی بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو سنگل صوفے پہ دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، گود میں سینڈوچز کی پلیٹ دھری تھی جس سے وہ ہر تھوڑی دیر بعد چادر کے پلو سے آنکھوں میں بھرنے والے آنسو صاف کرنے کے بعد کھا رہی تھی۔ ایک تو ہم اتنے شوق سے پہلی بار کراچی آیا تھا، لیکن تم لوگ بہت خراب ہے، ہم کو ایک منٹ اور نہیں رکنا یہاں۔ پھر سے ایک سینڈوچ کو کیچپ میں ڈپ کر کے اس نے منہ میں ڈالا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کسی کی اتنی ہمت جو ہم کو کچھ بولے؟ لیکن وہ حماس کا بچی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑا رہی تھی ہمارا، ہم کو ادھر نہیں رہنا سمرین۔ اس کی بھوری آنکھوں میں پھر سے آنسو امڑ آئے۔ کون حماس؟ ہم کو کیا پتہ کون حماس؟ ہچکی لیتے بھی اس نے پھر سینڈوچ اٹھا لیا۔ پھر تمہیں اس کا نام کیسے پتہ ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہ تو اس کی دوست لوگ اس کو اسی نام سے پکار رہی تھی۔ اوفو فرال صحیح سے بتاؤ مجھے پوری بات، سمری نے جھنجھلاتی ہوئی اس کی ہاتھ سے پلیٹ اچک لی۔ پوری ہی تو بتائیے، شروع سے بتاؤ، وہ تمہیں کہاں ملا اور کیا بات ہوئی؟ اس کے کہنے پر فرال نے منو ان اسے سب کہہ سنایا۔ جب اس نے مشر اور فہام کو مخاطب کیا تھا، جب میں تمہیں خود سائنس ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ کر گئی تھی تو تم کامرس بلاک میں کیسے پہنچ گئی؟ ساری بات سن کر اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم کو کیا معلوم کیسے پہنچ گئی؟ ایک لڑکی سے کلاس کا پوچھا تو وہ بولا کہ ہم تم کو خود چھوڑ کر آئے گا کلاس میں، ہم کو کیا معلوم تھی وہ کامرس بلاک میں چھوڑ کر غائب ہو جائے گا؟ سمرین سے پلیٹ واپس لیتی ہوئی اس نے کہا جیسے یقین ہو چلا ہو کہ اس کے معصوم سے پٹھانی جامع کراچی کے شیطانوں کی ریگنگ کا شکار ہو چکی ہے۔ رات کا فسون چاروں سمیت پھیلا تھا، کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی جگمگا رہی تھی جب ایک غیر مانوس سے شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے اس نے ربا کو دیکھا جو اس کے برابر میں گہری نیند سو رہی تھی۔
پھر وال کلاک پر نظر دوڑائی جہاں صبح کے 4 بجنے میں بس کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ باہر سے باتوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ باہر جانے کے ارادے سے اس نے اپنے پیر بیڈ سے نیچے اتارے تھے، لیکن اچانک سے کچھ یاد آیا تو پھر برا سا منہ بناتے ہوئے دوبارہ اوپر کر لیے۔ یقیناً شہزادے صاحب کی سواری اتر چکی ہے۔ اس نے دوبارہ بلینکٹ اوڑھ کر آنکھیں موند لیں۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے کہ دوسری قسط کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔